اور ایک دن میں نے یہ بھی سنا تھا کہ حضرت فرماتے تھے مجھے یومیہ قرات پیغمبر کی یاد ہے. جیسے آج بدھ ہے، بدھ کے دن فجر میں کون سی جگہ وہ پڑھتے تھے، ظہر میں، تمام نمازوں میں. ہم میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، نہ ہمت تھی کہ حضرت سے لکھوا لیں. بعد میں ہمارے ایک عزیز دوست تھے مولانا قاری شبیر احمد ہزاروی، کراچی بینس کالونی میں رہتے ہیں اور بینس سے نہیں پالتے ہیں، زبردست عالم ہے. وہ دیوبند گئے اور شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کی قراءت یاد کی، وہ بھی حضرت کو بھی یومیہ قراءت یاد کی. اس کی حضرت شیخ الاسلام پر ڈاکٹریٹ کی ہے 2 جلدوں میں. کبھی آپ کو وہ کاپی مل جائے تو ضرور اس میں وہ جگہ دیکھ لو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر، جمعے کی نماز میں سورہ اعلی و غاشیہ، کبھی سورہ جمعہ و منافقون، کبھی سورہ قاف اور قمر. لیکن جمعے کی فجر میں سوائے الف لام میم سجدہ و دہر کے زندگی بھر کوئی اور ثابت نہیں ہے. پیغمبر کتنا اہتمام کرتے تھے اور مولویوں کو عمل کی یاد نہیں ہے. پھر جب یاد ہے کہتے ہیں بڑی ہے. کس طرح بڑی ہے؟ دونوں سورتیں 61 آیات، 61. اور بخاری شریف میں ہے کہ پیغمبر کی فجر میں کبھی پہلی میں 100، دوسری میں 60، اور کبھی دونوں میں 100، یعنی پہلی رکعت میں 60، دوسری میں 40. تو یہ 60 61 ہے نا، تو یہ پیغمبر کی تیسرے درجے کی قرات ہے. جمعرات اور بدھ کو جو گزری ہے وہ اس سے بڑی ہوتی تھی. وہ کیماڑی میں ایک امام تھا، انتقال ہو گیا، نام لینا ٹھیک نہیں. مجھے ایک دن کہتے ہیں کچھ بھی کرے میرے جیسے امام نہیں بن سکتے. میں نے کہا کیسا امام ہے؟ کہ فجر میں الم نشرح والعصر، فجر میں والتین والزیتون انا اعطیناک الکوثر. سارے لوگ خوش ہیں مجھ سے، بہترین امام ہے. ابھی کھڑا نہیں ہوا کہ فارغ ہو گئے. تو میں نے ان کو قصہ سنایا. میں نے کہا ہمارے ہاں امام صاحب میرے استاد بھی تھے، مولانا احسان الحق رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کہا یار مجھے کچھ پیسے ویسے کچھ اڑا وڑا تو 2 بچے، گھر ہے، کیا کروں؟ تو لوگ اکٹھے ہوئے، ان میں ایک شیطان سا تھا. اس نے کہا اس امام کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ اسکول میں تنخواہ لیتا ہے، اس کو چاہیے وہ تنخواہ ہم پر بانٹے. اگر ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوئے تو یہ امام کیا ہوگا؟ یہ منگ مر جائے تنخواہ تک سے میں اتنا سوچتا نور ورک ہوئی مور کو ہوئی. استاد جی خفا ہو گئے، چلے گئے. لوگ بھی خفا ہو گئے. وہاں ایک دکاندار تھا، حباب شاہ نام تھا، باچا کہتا تھا، باچا دکاندار. اس نے کہا اتنے خفا کیوں ہو گئے؟ کوئی دنیا میں امام نہیں ہے. وہاں 2 بھائی تھے، حاجی محمد دراز اور مولوی محمد غلام، یہ انور شاہ کے نانا اور ان کے بھائی. وہ مغرب اور عشاء حاجی محمد دراز پڑھا لے گا، اور فجر اور جمعہ مولوی محمد غلام پڑھا لے گے، اور یہ ظہر اور عصر ہدا خزما خزب بغزریم کو دیشی دی کسی دی اللہ اکبر اللہ اکبر. استاد جی جواور دل چپلا خزب بغزری ولی ما شرف آرار ماس پغیر یا سخرا خلق دے امام پر قدر نبی دے چی مسکو. ہاں ایک تو یہ امامت ہے. وہ مولوی صاحب نے مجھے کہا میں فجر کی نماز میں نے کہا کبھی بڑی صورت کا اللہ نہ کرے میرے مقتدی خفا ہو جائے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. خیر یہ واقعہ میں نے دور حدیث میں سنایا طالب علموں کو. بخاری شریف میں ایک لڑکے نے آواز دی، وہ دور ختم ہو گیا، اب آپ کے شاگردوں سے دنیا آباد ہے. اور میں نے کل جمعے میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھی ہے. آپ جو قصہ سناتے ہیں میرا باپ ہے وہ. میں حالانکہ واقعی بھی آؤ جی بالکل استاد شاگرد پر ان میں سجدہ اور دہر ہوئے اور ہمیشہ تر مرگ بے کہتا ہم تو درس رکھا میں پاسا ہوا ہے.
آپا سے دوڑے ہوا وہ حافظ قاری ہے میں صحیح نام در کے نصب الرائے رہا والا میں ورش چکم سے ملاوی یا اعلی ایڈیشن ہوا باقی جیسے شاگرد اور شاگردی قابل ہے. تو جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر پڑھنا یہ دائمی قرات ہے، اس میں ترک نہیں ہے. یا اللہ، معجم الصغیر طبرانی جلد اول صفحہ 180 181 کان یدیم ذالک، حضرت یہ ہمیشہ پڑھتے تھے. امام طحاوی نے دعویٰ کیا کہ نہیں، ہر نماز میں آپ نے صورتیں بدلی، یہاں بھی بدلی ہوگی. تو ہمارے ایک دوست طحاوی پڑھاتے ہوئے کہنے لگے طالب علموں کو کہ تمام میں ثابت ہے تو آپ نے پیش کیا، اس میں نہیں پڑھا ہے تو پیش آپ نہ کر سکے. اگر پڑھ چکے ہوتے تو آپ بتائیں کب پڑھی. تو میں نے اس کو کہا کہ نصب الرائے جلد 2 صفحہ 6 پر لکھا ہوا ہے ففیہما سنتان قراءتہما والدوام علیہما. فجر کی جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ دہر پڑھنا بھی سنت اور ہمیشہ پڑھنا سنت. میں نے جب یہاں نیا شروع کیا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو ہمارے استاذ تھے اور مجھے مہمان ہوتے تھے، وہ 100 سال عمر تھی، بہت بزرگ تھے. میرا سب مصیبت تھے شروع کو لیلی اتنے خلق مڑکے حجی نری ویل پگار وینا دے رہا. جب وہاں بیٹھ گئے دفتر کے سامنے اور ناشتہ واشتہ ہو گیا، حضرت موڈ میں ہو گئے، میں نے شیخ الاسلام کے مکتوبات اٹھائے ان کے استاذ کے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کہا کہ جو امام فجر میں سجدہ و دہر نہیں پڑھ سکتا وہ امامت نہ کرے، چھوڑ دے. اور قاری نجم الدین صاحب اصلاحی نے اسٹیشن پر مختصر نماز پڑھائی جمعے کی فجر. حضرت مدنی ناراض ہوئے کہ ایک ہفتہ ہمارا پورا برباد کر لیا. گاڑی انہوں نے کہا جی اسٹیشن ہے، کہ اسٹیشن ہمارے شہر کا ہے، اس میں تو مسافر نہیں ہے ہم، اور اب بھی گاڑی کے آنے میں 20 منٹ باقی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے بزرگ اور شیخ جو شاگردوں کو کہتے ہیں کہ اگر جمعے کی فجر میں سجدہ و دار نہیں پڑھ سکتے ہو تو امامت سے پیچھے ہٹو. کہنے لگے یار ماں خوڑ ہو رہی دلی دلی میں ایسا نہیں مدنی سے درس کو ہوتا دلی کی سیل کو. درس بھی پورا ضبط کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور کچھ علماء تھانہ بھون گئے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں. رات وہیں گزری. صبح فجر کا وقت تھا. حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مولانا حسین احمد صاحب نماز پڑھائے. حضرت مدنی نے کہا جمعے کی فجر ہے اور میری عادت ہے سجدہ و دہر پڑھنے کی اور سنت ہے. حضرت تھانوی نے کہا آپ ہی نے پڑھا دی ہے. حضرت مدنی نے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھی. نماز کے بعد حکیم الامت نے اعلان کیا کہ آئندہ اس سنت کا اہتمام ہوگا، اور فرمایا حضرت مدنی کا احسان ہے کہ وہ سیاسی مشاغل کے باوجود سنتوں پر ہم سے زیادہ مستقیم ہے. اور خانقاہ تھانہ بھون میں یہ سنت الان بغیر ناغا یوم الجمعہ مولانا حسین احمد صاحب کا صدقہ جاریہ ہے. الحمدللہ. اس دفعہ جب میں عمرے میں تھا تو ایک جمعہ مکہ میں آیا، حرم شریف میں جوہنی نے سجدہ و دہر پڑھی، اور اگلے جمعہ پر مدینہ منورہ میں آیا، وہاں کے امام نے بھی سجدہ و دہر پڑھی. فللہ الحمد اولا و آخرا.
جب میں نے یہ مسئلہ چلایا تو میں تو مولویوں کی روح جانتا ہوں نا. پہلے گزارش کرتا تھا یار منشویلے مدد نہ دا. میں نے کہا 1000 روپے مہینے دوں گا. یہ ٹھیک ہے. یہ سوتا ہو ڈیر تک پڑا جائے ایسا خاصا. پھر میں اپنے طالب علم کو باقاعدہ موٹر سائیکل پر بھیجتا تھا کہ پڑھتا ہے یا نہیں. پڑھتا تھا. جب 4-6 مہینے گزر گئے میں پیسے بند کر دیتا تھا. میں جا مارے پا رہا ویسا. تو اب تو وہ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ 2 صورتوں کا اضافہ ہو گیا. اگر چھوڑ دیا تو پھر پڑھ ہی نہیں سکیں گے. یہ قاعدہ ہے پڑھی ہوئی صورت جب چھوٹ جائے اس کے پڑھنے میں پھر بہت مشکلات پیش آتی ہیں. 100 کے قریب مساجد میں الحمدللہ کراچی میں اس عاجز اور فقیر نے جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر شروع کرایا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب اللہ آپ کو موقع دے تو آپ بھی سجدہ و دہر پڑھا کریں. اور جہاں جہاں آپ کا دسترس ہے آپ کی بات مانی جاتی ہے ان سے بھی درخواست کریں کہ بہت دائمی سنت ہے جمعے کی فجر میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھنا. میں نے جب یہاں نیا شروع کیا 20-25 سال پہلے تو ایک شخص نے مجھے کہا لوگ چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ تو نہیں جائیں گے آپ تو رہیں گے. کہاں؟ میں نے کہا آپ کو سناؤں لوگ جانے. پھر جب 2-3 مہینے گزر گئے میں نے کہا لوگ چلے نہیں گے. کہا لوگ بڑھ گئے. لوگوں کو پتہ چلا کہ سنت ہے تو سنت کے لیے فجر میں اور جگہوں سے گاڑیاں آتی ہیں. میں نے کہا معلوم ہوا کہ لوگوں کو جلدی نہیں ہے ہمیں جلدی ہے. لوگ دین سیکھنے آتے ہیں منحرف ہونے نہیں آتے محروم ہونے. منحرف ہم ان کو بناتے ہیں محروم بنا رہے ہیں. وہ تو ہم سے توقع خیر کرتے ہیں. الحمدللہ